السلام علیکم۔ جہان داستان میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ دلچسپ بھی ہے، اس میں سسپینس بھی ہے، جرم و سزا کی کہانی بھی ہے، اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس میں جو انسانی نفسیات یا انسانی عادات پیش کی گئی ہیں وہ میرے مشاہدے اور تجربے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک لاش دو قاتل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک لاش دو قاتل۔ وارڈ رابرٹ ٹیکس اور سرمایہ کاری کا مشیر تھا اور ایک چھوٹے سے صاف ستھرے دفتر میں 5 ملازمین کے ساتھ کافی کامیابی سے خود اپنا کاروبار چلا رہا تھا۔ اگرچہ اس کی عمر 45 سال ہو چکی تھی مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ طبعاً صفائی پسند تھا اور ہر کام نظم و ضبط کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ بحیثیت مجموعی اس کی زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزر رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن بھی تھا۔ کارلا اسٹرانگ حال ہی میں بیوگی کا شکار ہوئی تھی۔ اگر اس نے اپنے انکم ٹیکس کے سلسلے میں رابرٹ سے مشورہ کرنے کا ارادہ چند ہفتوں قبل کیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ رابرٹ سے اس کی ملاقات ہی نہ ہوتی، لیکن اس نے اپریل کی 15 تاریخ کو دفتر میں قدم رکھا جبکہ کام بہت کم تھا اور رابرٹ کو اس سے ملنے کے لیے وقت دینا ہی پڑا۔ چنانچہ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اسے آپ قسمت کی ستم ظریفی ہی کہہ سکتے ہیں۔ کم سے کم رابرٹ کا خیال یہی تھا۔ کارلا سرخ بالوں والی ایک خوبصورت عورت تھی مگر روپے پیسے کے معاملے میں بڑی غبی اور کن ذہن واقع ہوئی تھی۔ کسی مالی معاملے میں یا لین دین کا حساب کتاب رکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے نزدیک کسی رقم کی رسید محض ایک کاغذ تھا جس سے ضرورت کے وقت چولہا بھی سلگایا جا سکتا تھا۔ دوسری کمزوری اس میں یہ تھی کہ وہ ہدایات کی پابندی کرنے کے معاملے میں بالکل صفر تھی۔ ہاں، وہ ہدایات اسے لکھ کر ہی کیوں نہ دے دی جائیں۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ ملاقات کے لیے وقت مقرر کرنے کے بعد بھی کبھی وقت پر نہیں پہنچی تھی۔ یوں اس کی عمر رابرٹ سے 15 سال کم تھی اور کچھ اس کی جسمانی ساخت بھی ایسی تھی کہ 30 سال کی ہونے کے باوجود وہ بالکل نوجوان نظر آتی تھی۔ اس کا پہلا شوہر معقول جائیداد چھوڑ کر مرا تھا جو رابرٹ کے خیال میں یقیناً تباہ و برباد ہو جاتی اگر وہ اپنی خوش قسمتی سے اس سے مشورہ کرنے نہ آ جاتی۔ مختصر یہ کہ کارلا وہ سب کچھ تھی جو رابرٹ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مناسب وقت پر کسی رومانی ماحول میں جبکہ دونوں کے ہاتھوں میں شیمپین کے گلاس ہوں گے اور پس منظر میں ہلکی ہلکی موسیقی بج رہی ہوگی اس سے شادی کی درخواست کرے گا، لیکن اس متوقع پروگرام پر عمل ہی نہیں کیا جا سکا۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ میں میز ریزرو کروائی، ریسٹورنٹ کے عملے کو انتظامات کے بارے میں ضروری ہدایات دی، مگر کارلا حسب معمول تاخیر سے پہنچی۔ تاخیر اگر مختصر ہوتی تو بھی غنیمت تھا، وہ پورے 1.5 گھنٹے دیر سے آئی، اور رابرٹ نے جس ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا تھا وہ لوگ وقت کے معاملے میں اتنے سخت گیر تھے کہ کبھی کوئی میز مقررہ وقت سے نصف گھنٹے بعد خالی نہیں چھوڑتے تھے۔ کارلا نے دیر سے آنے کی دل سے معذرت چاہی اور بتایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رابرٹ سے ملنے کے لیے لباس اور میک اپ میں خصوصی اہتمام کرنا چاہتی تھی، اور اس کا کہنا اس حد تک درست تھا کہ رابرٹ اسے دیکھ کر اتنا مبہوت ہوا کہ اپنا غصہ بھی بھول گیا۔ اس کے بعد جس ریسٹورنٹ میں آخرکار انہوں نے کھانا کھایا وہ بھی خاصا اچھا ثابت ہوا۔ صاف ستھرے ماحول، لذیذ کھانے اور بہترین شراب، دل میں چبھی ہوئی آرزوئیں خود بخود رابرٹ کے ہونٹوں تک آ گئیں۔ کارلا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیوں نہیں، ضرور کروں گی، کارلا کا فوری جواب تھا۔ رابرٹ نے چونک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید اسے اتنی جلدی کارلا کے منہ سے یہ الفاظ سننے کی توقع نہیں تھی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو ڈارلنگ؟ کیا تمہارے خیال میں انکار بھی کر سکتی تھی؟ کارلا نے جواب دیا اور ہاتھ بڑھا کر رابرٹ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ تم شادی کی کبھی پیشکش نہیں کرو گے۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں۔
ایک دوسرے سے تا حیات محبت کرنے اور وفادار رہنے کی قسمیں کھائی گئیں۔ پروگرام بنائے گئے، لیکن رابرٹ کے ذہن پر اب بھی اتنی حیرت آ رہی تھی کہ اگر اس سے پوچھا جاتا تو شاید کچھ نہ بتا پاتا کہ اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ جب ویٹر بل لے کر آیا تو رابرٹ نے مینیو دیکھتے ہوئے تمام آئٹم چیک کرنے لگا۔ تم ہمیشہ یہ کیوں کرتے ہو؟ کارلا نے پوچھا۔ کیا کرتا ہوں؟ رابرٹ نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ بل چیک کرتے ہو۔ کیا تمہیں ویٹر پر اعتماد نہیں ہوتا؟ یہ اعتماد کا سوال نہیں ہے، رابرٹ نے زبردستی مسکراتے ہوئے بتایا۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ برا مت ماننا ڈیئر، میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا، ورنہ میں جانتی ہوں تم کنجوس نہیں ہو۔ غالباً یہ کارلا کے آخری ریمارک کا اثر تھا کہ رابرٹ نے ویٹر کو 15% کے بجائے جو اس کا معمول تھا 20% ٹپ دی۔ کارلا نے شادی کے لیے 1 ماہ بعد کی تاریخ پسند کی تھی اور رابرٹ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی سے 3 دن پہلے وہ دونوں ایک بار پھر شام کو ساتھ ساتھ نکلے، اور اس بار کارلا مقررہ وقت سے صرف چند منٹ لیٹ تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا جس میں رابرٹ اسے پہلی بار کھلانا چاہتا تھا۔ واپسی میں رابرٹ اسے گھر چھوڑنے گیا، مگر فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر جب کارلا نے اپنا پورا پرس فرش پر الٹ دیا تو پتہ چلا کہ وہ چابی گھر میں ہی بھول گئی تھی۔ کیا تم باہر نکلنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتی ہو کہ چابی پرس میں رکھ لی ہے یا نہیں؟ رابرٹ نے قدرے ناگواری سے پوچھا۔ میں ہی کیا، یہ احتیاط تو شاید کوئی بھی نہ کرتا ہو، کارلا نے مسکرا کر جواب دیا۔ مگر اس کا خیال غلط تھا، رابرٹ ہمیشہ چیک کر لیا کرتا تھا۔ یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ وہ اس مسئلہ پر کارلا کو فہمائش کرنے لگتا۔ چنانچہ بلڈنگ کے نگراں کو سوتے سے اٹھایا گیا اور تب کہیں جا کر دروازہ کھل سکا۔ شادی کے بعد ہنی مون کے دن جیسے پلک جھپکتے بیت گئے۔ رابرٹ کے لیے یہ زمانہ ہر روز روز عید تھا، ہر شب شب بارات۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کارلا سے محبت کرنے لگا تھا، اگرچہ اس رنگ میں بنگ ڈالنے کے لیے دفتر سے کئی فون آ چکے تھے۔ رابرٹ نے ہنی مون پر روانہ ہونے سے پہلے دفتر میں اپنی مجوزہ قیام گاہ کا فون نمبر دے دیا تھا۔ یہ حرکت کارلا کے نزدیک قطعی غیر ضروری تھی، مگر ظاہر ہے کہ کسی مرد کو یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ اس کی بیوی ان معاملات کی صحیح اہمیت کو سمجھ سکے، اور کارلا کے بارے میں تو رابرٹ کو معلوم تھا کہ وہ قیامت تک ایسی احتیاط کی قائل نہیں ہو سکتی۔ ویسے وہ خود ہنی مون کے زمانے میں بھی بلوں کو چیک کرتا رہا اور گھر سے نکلنے سے پہلے دیکھتا رہا کہ کہیں واپسی میں انہیں بند دروازے سے تو سر نہیں ٹکرانا پڑے گا۔ کارلا ہمیشہ ایسی باتوں کا مذاق اڑاتی رہی، مگر خوش مزاجی کے ساتھ۔ ہنی مون کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا 2 کمروں کا مکان چھوڑ کر ولشائر میں ایک بڑا اور کشادہ مکان کرائے پر لے لیا جائے۔ جلد ہی وہ لوگ اپنے نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ واپسی پر رابرٹ کو سب سے پہلے جس چیز سے واسطہ پڑا وہ گزشتہ دنوں میں آئی ہوئی ڈاک کا ڈھیر تھا۔ ان میں سے کچھ اس کے خطوط تھے اور کچھ کارلا کے، کچھ پر ان دونوں کا نام مسٹر اور مسز رابرٹ تحریر تھا۔ کارلا نے یہ انبار دیکھا تو منہ بنانے لگی۔ انہیں تم ہی کھول لینا، وہ بولی، میری ڈاک میں ویسے بھی زیادہ تر بل ہی ہوں گے، اور میں اپنے تمام معاملات تمہارے منتظم ہاتھوں میں سونپ چکی ہوں۔ رابرٹ نے بڑی خندہ پیشانی سے ڈاک کا مطالعہ شروع کیا تھا، مگر جلد ہی یہ خوش طبعی ناگواری میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ کارلا کے بل ملبوسات وغیرہ کے سلسلے میں ہوں گے جو اس نے شادی یا ہنی مون کے لیے خریدے ہوں گے۔ اسے بلوں کی زیادتی بہت ناگوار لگتی تھی۔ یہ ناگواری اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب اس نے دیکھا کہ بہت سے بل اس زمانے سے واجب الادا چلے آ رہے ہیں، جبکہ وہ کارلا کو جانتا بھی نہیں تھا۔ بہت سے قرض خواہوں نے عدالتی چارہ جوئی کی دھمکی بھی دی تھی۔ رابرٹ نے جب کارلا کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تو وہ ایک ادائے دلبری کے ساتھ مسکرائی۔ ڈارلنگ، تم جانتے ہو کہ روپے پیسے کے معاملے میں میں کتنی اناڑی ہوں۔ جس کا قرض ہے ادا کر دو، بس مجھے پریشان مت کرو۔ نئے مکان میں میاں بیوی دونوں کے لیے الگ الگ باتھ روم تھا۔ رابرٹ اپنی دوسری چیزوں کی طرح باتھ روم میں کام آنے والی چیزیں، مثلاً ٹوتھ پیسٹ، برش، شیو بنانے کا سامان، سیفٹی ریزر، ایسی تمام چیزوں کو سنبھال کر غسل خانے کی چھوٹی الماری میں رکھتا تھا تاکہ ضرورت کے وقت اگر اندھیرے میں کبھی ہاتھ ڈالے تو اسے مطلوبہ چیز مل جائے۔ وہ اپنا سیفٹی ریزر ہمیشہ الماری کے دوسرے خانے کے دائیں گوشے میں رکھتا تھا۔ ہنی مون سے واپس آنے کے 2 ہفتہ بعد
ایک صبح وہ اپنے باتھ روم میں داخل ہوا اور سیفٹی ریزر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ کافی تلاش کے بعد آخرکار وہ اسے سب سے نچلے خانے میں منہ صاف کرنے کی دوا کی شیشی کے پیچھے پانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کا بلیڈ غائب تھا۔ لیکن جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے بلیڈ ریزر ہی میں لگا چھوڑ دیا تھا۔ کارلا، اس نے سرسری لہجے میں اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تم میرا سیفٹی ریزر استعمال کرتی ہو؟ اسے جواب نفی میں سننے کی توقع تھی، مگر اثبات میں سننا پڑا۔ ہاں ڈارلنگ، کارلا نے کہا، میرا اپنا ریزر زنگ آلود ہو گیا تھا تو میں نے ٹانگوں کے بال صاف کرنے کے لیے تمہارا سیفٹی ریزر لے لیا تھا۔ رابرٹ کے جسم میں ایک پھریری سی دوڑ گئی۔ میں اپنی تمام چیزیں، جن میں ریزر بھی شامل ہیں، ان کی اپنی مقررہ جگہ رکھنا پسند کرتا ہوں، وہ تیزی سے بولا۔ ڈارلنگ، غصہ کیوں کرتے ہو؟ کارلا نے بمیں اچکاتے ہوئے کہا، اور وہ بھی سیفٹی ریزر جیسی بے حقیقت شے کے لیے؟ کیا ہو گیا اگر میں نے اسے کسی دوسری جگہ رکھ دیا؟ رابرٹ تاؤ کھا کر رہ گیا۔ بڑی کوشش سے اس نے خود کو سنبھالا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، آخر اس نے کہا، میں ایک طویل مدت تک تنہا رہا ہوں، اس لیے ایسی باتوں کا عادی نہیں ہوں۔ یہی بات ہے، کارلا نے تائید کی، مگر اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اپنی اپنی عادتوں میں تھوڑی لچک پیدا کرنا ہوگی۔ مگر رابرٹ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لچک پیدا کرنے کا تمام تر فرض صرف وہ انجام دے رہا ہے۔ کارلا کی طبیعت میں حد درجہ لاپرواہی اور بد نظمی شامل تھی۔ وہ کسی بونچال کی طرح کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ دونوں رات کا کھانا کہیں باہر کھاتے تھے اور واپسی میں کچھ دیر ہو جاتی تھی تو کارلا گھر میں قدم رکھتے ہی لباس اتارنا شروع کر دیتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بیرونی دروازے سے لے کر بیڈ روم تک اتارے ہوئے کپڑوں کی ایک لائن سی بن جاتی تھی۔ اس کے بستر پر لیٹ جانے کے بعد رابرٹ صفائی شروع کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے ایش ٹرے کی راکھ بھی جھاڑنا پڑتی تھی۔ یہ ڈیوٹی اسے اس لیے اور بھی ناگوار گزرتی تھی کہ وہ خود سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ چابی کے سلسلے میں غالباً رابرٹ کے کہنے سننے کی وجہ سے کارلا نے ایک نئی عادت پیدا کر لی تھی۔ اب وہ جب بھی باہر جاتی تھی تو چابی بھولنے کے بجائے گھر کا دروازہ ہی بند کرنا بھول جاتی تھی۔ چنانچہ یہ چیک کرنے کا کام بھی رابرٹ کے ذمہ آ پڑا کہ کارلا دروازہ بند کر گئی ہے یا نہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کے کھانے کے جھوٹے برتن کارلا یوں ہی چھوڑ دیا کرتی تھی، خاص طور سے جب اس نے کچھ شراب پی رکھی ہو۔ مجبوراً رابرٹ کو صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کرنا پڑتا تھا کہ وہ گزشتہ رات کے برتن صاف کرے۔ ایک صبح کارلا نے اسے پلیٹیں صاف کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ڈارلنگ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ رات کے کھانے کے برتن دھو رہا ہوں۔ تم بیکار زحمت کر رہے ہو، تمہارے دفتر جانے کے بعد میں خود صاف کر لیتی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ صبح اٹھ کر باورچی خانے میں داخل ہوں تو سامنے جھوٹے برتنوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہو۔ رابرٹ نے کچھ سخت لہجہ میں جواب دیا۔ رابرٹ ڈارلنگ، کارلا نے ایک گہری سانس لی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے سے کھل کر باتیں کرنا ہی پڑیں گی۔ اس نے کافی کے لیے پانی رکھا، باقی برتن صاف کرنے میں رابرٹ کی مدد کی اور پھر اسے میز تک لے گئی۔ اس کے لیے کافی بنائی اور پھر سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ رابرٹ، ہمیں کوئی درمیانہ راستہ نکالنا پڑے گا، تمہاری باتیں مجھے پاگل کیے دے رہی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، رابرٹ نے سوچا، وہ شکایت کر رہی ہے کہ میں اسے پاگل کیے دے رہا ہوں۔ میرے پیچھے ایش ٹرے کو بار بار جھاڑنا، دروازوں کے قفل دیکھنا، جیسے پرسوں رات تم آدھے راستے سے صرف اس لیے واپس لوٹ پڑے کہ تمہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ مقفل کر کے آئے ہو یا نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ بعض باتوں کے سلسلے میں لاپرواہی برتتی ہوں یا بھول جاتی ہوں، اسی طرح تم نے بھی تنہا رہنے کی وجہ سے کچھ غیر ضروری عادتیں اختیار کر لی ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ہم دونوں ہوشیار ہیں، ذہین اور تعلیم یافتہ ہیں۔ ایسی معمولی باتوں پر الجھنا اور لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے کوئی مصالحانہ طرز عمل اختیار نہیں کیا تو جلد ہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت بن جائیں گے۔ اگر میں اپنی لاپرواہی اور بھول پن کی عادت کو کم کرنے کی کوشش کروں تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم بھی اپنے نظم و ضبط کی بندشیں کچھ ڈھیلی کرو گے اور بات بات پر اعتراض کرنا چھوڑ دو گے؟ رابرٹ جو اب تک غصہ میں تنا ہوا بیٹھا تھا، یہ سن کر کچھ نرم پڑا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید ہر معاملے میں اتنی سختی برتنا اچھی بات نہیں۔ اسے ازدواجی زندگی کے سکون کے لیے اپنے اندر تھوڑی تبدیلی کرنا ہی پڑے گی۔ یہ کچھ نئی عادتوں کو اختیار کرنے والی بات بھی نہیں تھی جو یہ کہا جا سکے کہ اب اس عمر میں نئی باتیں سیکھنا مشکل ہے۔
بس اسے اتنا ہی کرنا تھا کہ وہ اپنی کچھ پرانی عادتیں بھول جائے۔ بہرحال اس دن کے بعد سے دونوں نے شعوری طور پر بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ رابرٹ نے کوشش سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا اور حساب کتاب کے طرز پر 2 خانے بنائے۔ ایک میں کارلا کی ایسی عادتیں لکھی جو اسے ناگوار گزرتی تھی، اور دوسرے خانے میں اپنی ایسی عادتیں لکھی جو کارلا کے معمولات سے ٹکراتی تھی۔ پھر جلد ہی اس نے اس بات پر فخر کرنا شروع کر دیا کہ اس نے اپنے خانے میں جتنی باتوں پر خط تنسیق پھیرا ہے، کارلا کے خانے میں اس کا 10واں حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ترکیب کسی نہ کسی حد تک کارگر ضرور ثابت ہو رہی تھی۔ اب رات کے جھوٹے برتنوں کا ڈھیر دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ ایشٹرے بھی راکھ سے بھرے نظر نہیں آتے تھے۔ اس کا سیفٹی ریزر ایک بار بھی جگہ سے بے جگہ نہیں ہوا تھا۔ رابرٹ نے کارلا کے تمام بل بلا چونچرا ادا کر دیے اور ایک مرتبہ کے سوا دروازوں کو چیک کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یوں تھوڑی بہت بھول چونک اب بھی ہو جاتی تھی۔ کارلا کبھی ایک آدھ کپڑا فرش پر ڈال دیتی اور رابرٹ غیر شعوری طور پر ایشٹرے صاف کر دیا کرتا تھا۔ 9 ماہ بڑے سکون سے گزر گئے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ رابرٹ کارلا کو باہر لے گیا۔ وہ رات گئے واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ جلدی سے اندر جا کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کارلا کا قیمتی کوٹ اور زیورات غائب ہیں۔ اس کے ساتھ رابرٹ کے کئی سوٹ اور $100 نقد بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی۔ ایک نوجوان پولیس افسر ابتدائی سوالات کرنے اور پورے مکان کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا۔ جائزہ لینے کے بعد ان دونوں کو گھر کے ایک کمرے میں لے گیا اور اپنی نوٹ بک کھولتے ہوئے یوں گویا ہوا: اچھا تو مسٹر رابرٹ، اگرچہ ہم نے چوری کی جانے والی چیزوں کی ایک فہرست بنا لی ہے، مگر ایک بات مجھے الجھا رہی ہے۔ تم دونوں نے بیان کیا کہ جب تم اور تمہاری بیوی گھر واپس آئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے سمجھا جائے کہ دروازے کا قفل توڑا گیا ہے یا زبردستی کھولا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب ہم لوگ باہر جا رہے تھے تو میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، رابرٹ نے سر جھکا کر آہستہ لہجے میں کہا۔ ڈارلنگ، کارلا حیرت سے چیخی، تمہارا مطلب ہے کہ تم نے سچ مچ دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا؟ اور یہ سن کر رابرٹ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کارلا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے پولیس آفیسر کے سامنے محض اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ اپنی بیوی کو شرمندگی سے بچا لے، لیکن کارلا اسی کو مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ ایسی خود غرض عورت کسی طرح زندہ رہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ کارلا کی بات کے جواب میں خاموش بیٹھا رہا۔ اچانک کارلا ایک ہلکا قہقہہ لگا کر خود ہی ہنس پڑی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس غلطی میں کچھ حصہ میرا بھی ہے، وہ بولی۔ وہ کس طرح مسز رابرٹ؟ افسر نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میری عادت تھی کہ میں باہر جاتے وقت دروازہ کھلا چھوڑ جاتی تھی۔ رابرٹ اس کے بالکل برعکس اور 2-3 بار دروازہ دیکھ کر اطمینان کرتا تھا کہ آیا وہ بند کیا گیا ہے یا نہیں۔ وہ اس سلسلہ میں اتنی سرگرمی دکھاتا تھا کہ اس کی یہ عادت میرے اعصاب پر بوجھ بننے لگی۔ پھر ہم نے آپس میں ایک معاہدہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ دروازہ کھلا نہ چھوڑوں، اور رابرٹ نے وعدہ کیا کہ وہ بار بار دروازہ نہیں دیکھے گا۔ لیکن آج رات معاملہ الٹ گیا۔ آج رابرٹ ہی دروازہ مقفل کرنا بھول گیا۔ پولیس افسر مسکرانے لگا، لیکن یہ وضاحت بھی رابرٹ کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکی۔ وہ اب کسی قیمت پر کارلا کو معاف نہیں کر سکتا تھا، البتہ وہ اسے طلاق ضرور دے سکتا تھا۔ اور پھر بالکل غیر شعوری طور پر ہمیشہ کی پڑی ہوئی عادت کے تحت رابرٹ نے ذہن میں 2 خانے بنا ڈالے: قتل یا طلاق۔ طلاق دینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ عدالت میں پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کارلا کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، بلکہ بظاہر ان دونوں کی گھریلو زندگی بہت خوشگوار تھی۔ بلکہ شاید وہ ابھی تک اس فیصلے کے باوجود کارلا سے محبت کرتا تھا، اور اگر خود طلاق دینے کے بجائے وہ کارلا سے کہے کہ وہ اسے طلاق دے دے تو یہ بات یقیناً اسے صدمہ پہنچانے والی ہوگی۔ وہ کبھی یہ بات نہیں سمجھ سکے گی کہ رابرٹ کیوں اسے طلاق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ کہ طلاق کی عدالتی کارروائی بہت زیادہ مہنگی ثابت ہوتی ہے۔ اگر کارلا کسی طرح اس پر آمادہ بھی ہو جائے تب بھی وہ علیحدگی کی اتنی باری قیمت طلب کرے گی کہ وہ مفلس ہو جائے گا۔ دوسری طرف قلم کی صرف ایک جنبش سے ہر مسئلہ حل ہو رہا تھا، اور حرج بھی کچھ نہیں بلکہ حرج کے ساتھ الٹی آمدنی ہونے کی امید تھی۔ کارلا کے دور و نزدیک کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی تمام دولت رابرٹ ہی کو ملے گی، جو مناسب سرمایہ کاری کے بعد چند سال میں ہی دگنی تگنی ہو سکتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ اس کی دولت کی وجہ سے رابرٹ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔
یہ تو محض ایک فائدہ تھا جو اس کی حسابی عادت کو قتل کے خانے میں لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ رابرٹ نے غور کیا تو اسے یہ کام کچھ ایسا مشکل بھی محسوس نہیں ہوا۔ نہ کسی درد سری کی ضرورت تھی، نہ کوئی پیچیدہ منصوبہ بنانے کی۔ اگرچہ اسے قتل کا کوئی سابقہ تجربہ نہیں تھا اور نہ وہ اس کے بارے میں کوئی خاص علم رکھتا تھا، لیکن اتنی بات ضرور جانتا تھا کہ منصوبہ جتنا دشوار اور پیچیدہ ہو، ناکامی اور پکڑے جانے کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ تمام دلائل جو اسے طلاق لینے میں مانے تھے بڑی آسانی سے قتل کی صورت میں اس کے حق میں استعمال کیے جا سکتے تھے۔ آخر اس کے لیے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ نہ وہ کسی دوسری عورت سے محبت کرتا تھا اور نہ کارلا کا کوئی اور محبوب ہے، اور اگرچہ وہ دولت مند نہیں ہے لیکن اسے کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے جس کے لیے وہ کارلا کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہو، خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ کارلا اسے پہلے ہی سرمایہ کاری کے سلسلے میں تمام اختیارات دے چکی ہے اور وہ اسے قتل کیے بغیر بھی جس طرح چاہے اس کی دولت خرچ کر سکتا ہے۔ کسی جگہ اس نے پڑھا تھا کہ پولیس 3 باتوں پر اپنے شک کی بنیاد رکھتی ہے۔ اول یہ کہ قتل کا مقصد کیا تھا، دوسرے یہ کہ کس فرد کو قتل کرنے کا موقع حاصل تھا، اور تیسرے یہ کہ اسے قتل کرنے کے ذرائع بھی دستیاب تھے۔ اب جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے، پولیس کوئی مقصد معلوم نہیں کر سکتی۔ قتل کرنے کا موقع بے شک اسے حاصل کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اسے دور سے بیٹھ کر نہیں مار سکتا، اور یہ کہ وہ کوئی خاص منصوبہ بنائے جو اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ رابرٹ یہ بھی جانتا تھا کہ پولیس جائے وقوع سے عدم موجودگی کے عذر، خاص طور سے مکمل عذر، کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتی ہے۔ چنانچہ اسے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ بلا شبہ اسے قتل کرنے کا موقع حاصل تھا، مگر اس نے اس موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ٹیکس کی ادائیگی کا زمانہ قریب آ رہا تھا اور یہ اس کے رات گئے تک دفتر میں کام کرنے کا معقول عذر بن سکتا تھا۔ وہ شادی سے قبل بھی ان دنوں میں دیر تک کام کرتا رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں کہ اب بھی نہ کر سکے، اور جب بھی وہ دیر تک رکتا ہے تو دفتر میں تنہائی ہوتا ہے۔ باقی سٹاف اپنے وقت پر گھر چلا جاتا ہے۔ رابرٹ نے 1 ماہ تک انتظار کیا۔ اس دوران وہ ہفتہ میں 3-4 دن تک دفتر میں رات گئے تک رکتا رہا۔ تقریباً ہر رات کو جب وہ گھر واپس آتا تو کارلا کو سوتے ہوئے پاتا، اور 2 مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ اسے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ملا۔ آخرکار اس نے اپنے کام کے لیے ایک شام کا انتخاب کر لیا۔ رات کو حسب معمول اس کا کھانا ایک قریبی ریسٹورنٹ سے دفتر میں بھیجا گیا۔ اس نے بڑے ذوق و شوق سے کھانا کھایا، برتن واپس کیے اور دفتر کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس نے دفتر کی بجلی جلتی چھوڑ دی تھی۔ اس وقت کسی کے آنے یا ٹیلی فون آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اسے یہ چھوٹا سا خطرہ مول لینے میں کوئی نقصان نظر نہیں آیا۔ بالفرض محال کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ کسی ملاقاتی سے ملنے یا ریسیور اٹھانے سے دانستہ گریز کرتا رہا، اور یہ ایسی بات تھی جس کے بارے میں اس کا سٹاف بھی گواہی دے سکتا تھا، کیونکہ اپنی شدید مصروفیت میں وہ واقعی کبھی کبھی ایسا ہی کر چکا تھا۔ دفتر کی عمارت کے پیچھے واقع پارکنگ پلاٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے برابر والی گلی میں، جس میں بیشتر تجارتی کمپنیوں کے دفاتر واقع تھے، اس وقت سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ گلی کافی لمبی تھی اور اس کا دوسرا کنارہ ایک مین روڈ سے جا ملتا تھا۔ جس وقت رابرٹ نے اپنے مکان سے 2 بلاک پہلے کار روکی تو رات کے 9 بجے تھے۔ وہ اس سے زیادہ انتظار کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ جس وقت وہ اپنا کام ختم کر کے دفتر لوٹتا تو رات کے 10 یا اس سے زیادہ بج سکتے تھے۔ اس نے بلڈنگ کا عقبی دروازہ اپنی چابی سے کھولا اور بجائے تیسری منزل پر جانے کے لیے لفٹ استعمال کرنے کے زینا کو ترجیح دی۔ اسے یہاں آئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی اور صرف چند لوگوں سے ہی شناسائی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر راستے میں کسی جان پہچان والے سے مڑ بھیڑ ہو گئی تو وہ کہہ دے گا کہ لفٹ مصروف تھی اور اپنا پروگرام کسی دوسری رات کے لیے ملتوی کر دے گا۔ مگر اسے راستے میں کوئی بھی نہ ملا۔ تیسری منزل پر کل 4 فلیٹ تھے اور راہداری خالی پڑی تھی۔ اس کے فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ وہ بہت آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ کمرہ نشست سے گزرتے ہوئے اس نے دستانے پہن لیے، اس لیے نہیں کہ اسے اپنی انگلیوں کے نشانات چھپانا مقصود تھا، بلکہ اس لیے کہ ایک چور عموماً دستانے پہن کر کام کرتا ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر بجلی روشن تھی۔ رابرٹ نے اپنے دستانے پہنے ہوئے ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے
اور چہرے پر مسکراہٹ پیدا کی، اگرچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کارلا حسب معمول سو رہی تھی۔ رابرٹ پنجوں کے بل چلتے ہوئے پلنگ کے قریب پہنچا۔ اچانک کارلا نے کروٹ بدلی، جیسے اس نے رابرٹ کے ٹھہرنے والے سائے کو محسوس کر لیا ہو۔ رابرٹ دم سادے کھڑا رہ گیا، مگر کارلا کی سانس، جس میں مارٹینی شراب کی بو رچی ہوئی تھی، ایک بے خبر سونے والے کے انداز میں چل رہی تھی۔ رابرٹ کو اطمینان ہو گیا کہ اب اس کے جاگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس نے پلنگ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور اسے کارلا کے منہ پر رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ اس نے اچھل کر بستر پر چڑھتے ہوئے اپنا ایک گھٹنا اس کے سینے پر رکھ دیا اور تکیے کو دونوں ہاتھوں کی پوری طاقت سے دبانے لگا۔ کارلا نے بہت ہاتھ پاؤں پھینکے، تڑپی، تلملائی۔ اس کی گٹی گٹی سی آوازیں تکیے کے نیچے سے نکلتی رہیں، مگر رابرٹ نے اسے کامیاب ہونے کا موقع نہیں دیا۔ 1-2 منٹ ہی میں کارلا کی کشمکش ختم ہو گئی تھی، لیکن رابرٹ نے مزید احتیاط کے پیش نظر بڑی دیر تک تکیہ اس کے منہ سے نہیں ہٹایا، اور آخر کار جب وہ بستر سے نیچے اترا تو اس نے تکیہ وہیں کارلا کے منہ پر رکھا چھوڑ دیا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ بستر کے قریب چھوٹی میز پر رکھی ہوئی ایشٹرے راکھ اور سگریٹ کے ٹوٹوں سے اوپر تک بھری ہوئی تھی۔ ایک اور ایشٹرے جو کارلا کی سنگار میز پر رکھی تھی، اس کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اطمینان کے گہرے احساس کے ساتھ رابرٹ نے دونوں ایشٹرے اٹھا کر کوڑے کی ٹوکری میں الٹ دی اور دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا کہ یہ زحمت اب اسے پھر کبھی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ اس کے بعد رابرٹ نے سرہانے والی میز فرش پر الٹ دی، بستر کو کچھ اور بے ترتیب کر دیا، کارلا کے تمام زیورات نکال کر ایک کاغذ کے تھیلے میں بھر لیے جو وہ دفتر سے ساتھ لایا تھا۔ پرس سنگار میز پر پڑا تھا، اس نے اسے کھول کر تمام نقدی نکال لی۔ باہر جانے لگا تھا کہ رک گیا، گھوم کر کارلا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں انگلی میں پہنی ہوئی شادی کی انگوٹھی پر پڑی۔ اسے اتارنے کا ارادہ کیا، مگر پھر ملتوی کر دیا۔ یوں بھی اس کا خیال تھا کہ انگوٹھی آسانی سے کارلا کی انگلی سے نہیں نکلے گی، وہ شادی کے بعد کچھ موٹی ہو گئی تھی۔ پھر وہ تمام بتیاں بجھاتا ہوا اور تمام دروازوں کے لٹو اپنے دستانے پہنے ہاتھوں سے رگڑتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا بلڈنگ سے رخصت ہو گیا۔ تقدیر یاور تھی، واپسی میں بھی اسے کوئی نہ ملا۔ باہر گلی میں کوڑے کے ڈرم رکھے تھے، صفائی کرنے ٹرک ہفتہ میں ایک بار کوڑا سمیٹنے آتے تھے، اور کل صبح ان کے آنے کا دن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رابرٹ نے آج کی رات کا انتخاب کیا تھا۔ سب سے آخری ڈرم میں اس نے ڈھکنا اٹھا کر زیورات والا تھیلا کوڑے میں اندر دبا دیا۔ اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ ٹرک والے ہر تھیلے کو کھول کھول کر دیکھتے ہوں۔ پرس سے ملنے والی رقم اس نے البتہ اپنے پاس ہی رہنے دی، کیونکہ اس کے پہچان لیے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ 10:15 بجے تک رابرٹ اپنے دفتر واپس پہنچ چکا تھا۔ اس نے تھوڑا بہت کام بھی کیا اور ابھی مصروف ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ 6-7 مرتبہ گھنٹی بج چکی تو رابرٹ نے ریسیور اٹھایا اور بڑے بور لہجے میں کہا، ہیلو، کون ہے؟ ایک آواز نے پوچھا کہ کیا وہ فلاں کمپنی کا مالک وارڈ رابرٹ بول رہا ہے؟ اور جب رابرٹ نے اس بات میں جواب دیا تو اسی آواز نے کہا، میں لیفٹیننٹ کارٹر بات کر رہا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم فوراً اپنے گھر پہنچو، تمہاری بیوی کو ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ رابرٹ کو توقع تھی کہ یہ خبر اسے کوئی پولیس آفیسر اس کے دفتر پہنچ کر سنائے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کارٹر نے خود آنے کے بجائے اسے فون پر اطلاع دی۔ اس کے خیال میں یہ ایک اچھی علامت تھی۔ بہرحال وہ دفتر بند کر کے گھر پہنچا۔ فلیٹ میں ہر طرف پولیس کے نوجوان نظر آ رہے تھے۔ کارٹر نے، جو کہ دبلے پتلے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی تھا، ابتدائی سوالات بڑی نرمی سے کیے۔ رابرٹ نے اپنے بیان میں کارلا کے دروازے کھلے چھوڑنے کی عادت کا ذکر بھی کیا اور پچھلی چوری کے متعلق خصوصیت سے بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر کارٹر چاہے تو اس آفیسر سے جو چوری کی تحقیقات کے لیے آیا تھا اس کے بیان کی تصدیق کر سکتا ہے۔ فلیٹ میں تحقیقات مکمل کرنے کے بعد کارلا کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی گئی۔ لیفٹیننٹ کارٹر بھی دوسرے دن مزید سوالات کے لیے آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ رابرٹ کو اس کے اتنی جلدی واپس آنے کی امید نہیں تھی، مگر اس نے اپنی حیرت کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کارٹر نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے رابرٹ کو سگریٹ پیش کیا۔ میں تمباکو نوشی نہیں کرتا لیفٹیننٹ، رابرٹ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، کارٹر نے اپنا سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ رات میں نے خاص طور سے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جب تک ہم لوگ یہاں رہے تم نے ایک سگریٹ بھی نہیں پیا،
حالانکہ تمہیں جس صدمہ سے دوچار ہونا پڑا تھا، ایک عادی سگریٹ نوش ان حالات میں اس کی شاید ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ایک کش لگاتے ہوئے وہ کرسی میں کچھ آگے کی جانب جھک کر رابرٹ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے اس آفیسر سے بات کی تھی جو چوری کی واردات کی تحقیقات کے لیے آیا تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خود تمہاری بیوی نے اسے اپنی دروازے کھلے چھوڑ دینے کی عادت کا ذکر کیا تھا۔ گزشتہ رات بھی فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اسی وجہ سے لاش کی دریافت اتنی جلدی ہو سکی۔ ایک عورت نے جو اسی منزل پر رہتی ہے دروازہ کھلا دیکھا تو اندر چلی گئی، اور جب اس نے تمہاری بیوی کو مردہ پایا تو ہمیں فون کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کل رات بھی کوئی چور دروازہ کھلا دیکھ کر… ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کارٹر نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہمیں تمہاری بیوی کا پرس اور زیورات کا باکس خالی ملے تھے۔ میرا خیال ہے کہ پچھلی چوری کے موقع پر ضائع ہونے والے زیورات کی کمی شاید پوری کر لی گئی ہو۔ ہاں اس نے کچھ زیورات خریدے تو تھے، رابرٹ نے جواب دیا، مگر مجھے ان کی تفصیل کا علم نہیں، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون کون سے زیور چوری ہوئے ہیں۔ سردست اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، کارٹر نے کہا، اور پھر جیسے اپنے آپ سے کہہ رہا ہو، تمہارا سگریٹ نہ پینا بڑی عجیب بات ہے، اس میں تعجب کی کیا گنجائش ہے؟ بہت سے لوگ سگریٹ نہیں پیتے۔ بات یہ ہے کہ بیڈ روم میں 2 ایشٹرے تھی اور دونوں خالی تھی، کارٹر نے جواب دیا۔ مجھے یہ بات انوکھی معلوم ہوئی۔ معاف کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری بیوی کوئی بہت سلیقہ شعار اور صفائی پسند عورت تھی۔ پھر بھی دونوں ایشٹرے خالی تھے۔ کوئی کتنا ہی صفائی کا اہتمام کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ سگریٹ پیتا ہے تو سونے سے قبل ایک سگریٹ تو ضرور پیے گا، اور اس کی راکھ اور ٹوٹا ایش ٹرے میں لازمی موجود ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس بات سے مجھے تجسس پیدا ہوا، اور میں نے کوڑے کی ٹوکری میں دیکھا تو وہاں مجھے سگریٹ کے بہت سے ٹوٹے پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ٹوٹے 2 مختلف برانڈ کے تھے، اور ان میں سے کئی پر لپسٹک کا نشان بھی تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی مرد نے پیے تھے۔ مگر یہ ناممکن ہے، رابرٹ نے تیزی سے بات کاٹی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ درست ہے، کارٹر نے آہستہ لہجے میں کہا۔ چنانچہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کچھ اور تحقیقات کی۔ وہ عورت جس نے تمہاری بیوی کی لاش دیکھی تھی، دراصل کہیں جا نہیں رہی تھی، بلکہ اپنے فلیٹ واپس آ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں کہ اس بات… وہ 1 گھنٹہ قبل کسی کام سے باہر گئی تھی، تو اس نے ایک آدمی کو تمہارے فلیٹ سے نکلتے دیکھا تھا، کارٹر نے کہا۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اس شخص کو اس سے قبل بھی 3-4 مرتبہ آتے جاتے دیکھ چکی تھی۔ کارلا اور کسی دوسرے شخص سے خفیہ ملاقاتیں کرے؟ رابرٹ نے غصے سے سرخ ہوتے جواب دیا۔ میں اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ مگر یہ حقیقت ہے مسٹر رابرٹ، کارٹر نے پرزور لہجے میں کہا۔ تمہاری بیوی کی چیزوں کی تلاشی کے دوران مجھے ایک کاغذ پر ایک شخص کا نام و پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا ملا۔ میں نے اس شخص سے ملاقات کی، اسے بتایا کہ اسے فلیٹ میں آتے جاتے اور کل رات وہاں سے نکلتے دیکھ لیا گیا ہے، اور پھر اسی طرح کی 2-4 دھمکیاں دی تو وہ اتنا خاص باہتا ہوا کہ گھبرا کر اپنے جرم کا اقبال کر بیٹھا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ 2-3 ماہ سے اس کے تمہاری بیوی سے ناجائز تعلقات قائم تھے، اور کارلا اس حد تک اس کے قبضہ میں آ چکی تھی کہ اس کے ساتھ فرار ہونے اور شادی کرنے کے لیے بیتاب تھی۔ مگر اس نے یہ شرط رکھی کہ پہلے وہ اپنی تمام جائیداد اور نقد روپیہ اس کے نام کر کے اپنی محبت کا ثبوت دے، تب ہی وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ ماہ کارلا نے ایک وصیت نامہ تیار کیا، جس میں اسے اپنی جملہ ملکیت کا وارث قرار دیا۔ اس شخص کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس نے صرف کارلا کی دولت کی خاطر اس سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں۔ وہ یہ حرکت کئی شادی شدہ عورتوں کے ساتھ کر چکا تھا، انہیں اپنی لچھے دار باتوں میں پھانستا اور اپنی دولت کے جھوٹے قصے سناتا، شادی کرنے کا لالچ دیتا اور وصیت اپنے نام لکھوا لیتا، اور اس کے بعد مناسب موقع دے کر انہیں زہر دے کر قتل کر دیتا۔ پھر بعد میں اپنے آپ کو دور کا رشتہ دار بتا کر سامنے آتا اور جائیداد پر قبضہ کر لیتا۔ شادی سے پہلے وصیت نامہ لکھوانے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ تھا کہ اس صورت میں وصیت نامہ میں اس کا نام کسی رشتے کا تعلق سے درج نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس نے تمہاری بیوی کارلا کو بھی زہر دے دیا تھا۔ چنانچہ اگر تم جلدی نہ کرتے اور اس کے جانے کے بعد خود فلیٹ میں داخل ہو کر اپنی بیوی کو گلا گونڈ کر نہ مار دیتے تو قانون کی گرفت سے محفوظ رہتے۔ رابرٹ، جو شدید حیرت کے عالم میں کارٹر کی باتیں سن رہا تھا، ایک دم اچھل پڑا۔ کیا بکتے ہو؟ وہ تیزی سے بولا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، جبکہ… ہاں مسٹر رابرٹ، کارٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اگرچہ تمہاری بیوی کو زہر دیا گیا تھا،
مگر اس کی موت زہر سے نہیں، دم گھٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ زہر بہت آہستہ آہستہ اثر کرنے والا تھا، وہ یقیناً 3-4 گھنٹے میں ختم ہو جاتی، لیکن زہر کو پوری طرح کام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ تم نے تکیے سے اس کا دم گونٹ دیا۔ تمہیں معلوم ہو چکا تھا کہ تمہاری بیوی تم سے بے وفائی کر کے ایک دوسرے شخص سے ناجائز تعلقات، مگر یہ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ یہ تمہارا بیان ہے، حالات اس کی تائید نہیں کرتے۔ یہ بات کب تمہیں معلوم ہوئی یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تم اس سے انجان نہیں تھے، تمہیں معلوم تھا۔ تم دفتر میں دیر تک کام کرتے ہو، وہ شخص تمہاری بیوی سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ کل رات تم موقع کی طاق میں کھڑے تھے، جیسے ہی تم نے اس آدمی کو واپس جاتے دیکھا، خود اندر گئے اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ پھر یہ کوشش کی کہ واردات چوری کی نظر آئے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ چور نے اس کی اچانک مداخلت سے گھبرا کر اسے جان سے مار دیا۔ تم نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگرچہ تم اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے، لیکن اپنے بیان کے علاوہ کوئی یقینی ثبوت پیش نہیں کر سکتے کہ پولیس کی طرف سے فون ملنے تک وہیں کام کرتے رہے تھے۔ اگرچہ میرا صرف اندازہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تم نے زیورات سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں کہیں قرب و جوار میں پھینکا یا چھپایا ہوگا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ آج گلی میں رکھے ہوئے کوڑے کے ڈرم صاف نہ ہونے دیں، اور پھر خود انہیں الٹ کر دیکھیں کہ کہیں ان میں تو زیورات نہیں چھپائے گئے ہیں۔ رابرٹ حیران و پریشان کارٹر کی صورت دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش اسے پہلے معلوم ہو جاتا کہ کارلا نے کسی دوسرے شخص سے تعلقات قائم رکھے ہیں، اور اے کاش صرف ایک رات اس نے اپنے پروگرام پر عمل ملتوی کر دیا ہوتا۔ پہلی صورت میں اسے بآسانی طلاق مل سکتی تھی، اور دوسری صورت میں وہ قتل کی سزا پانے سے بچ جاتا۔ کارلا کی موت زہر سے ہوتی اور پولیس بہرحال اس کے قاتل تک پہنچ کر اقبال جرم کرا لیتی، جیسا کہ اس نے اب کیا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ قتل کی سزا تو اس کو ملنی تھی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔